الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم ببنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میری سننے والی مائیں بہنیں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا احسان قدرت ہے کہ اس نے آج ہمیں جمعے کی نسبت سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے.
کہ اس کا کرم ہے، ان کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے، اس میں سے سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم کو مسلمان کے گھر پیدا کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلایا۔ یہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر جو اس سے پہلے والی آیت میں کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، اس دعا کی قبولیت ہوئی اور 2000 سال کے بعد مکہ المکرمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا اور دنیا کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، بربریت ختم کی، عداوتیں ختم کی، بغاوتیں ختم کی اور لوگوں کو رہنے سہنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ جانوروں کی زندگی گزار رہے تھے جانوروں کی طرح، ان کو انسان بنا کر انسانوں کی زندگی کی گزارنے کی تعلیم و تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا مقصد و مدعا یہی تھا کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اس کی عبادت کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور تابعداری کریں۔ جہاں جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے، ایک 129 سے لے کے 134 تک تلاوت کی گئی ہے، اسی کے ضمن میں سورۃ بقرہ کی یہ آیات مبارکہ ہیں، پہلا پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ فرمایا من یرغب عن ملت ابراہیم، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے، الا من صفی نفسہ، بجز اس کے جو نہایت نادان ہو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحاء میں ہوں گے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ پھر فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی کیا وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ آگے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک
أولئك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإله واحد. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ جماعت گزری ہیں، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا. جو عمل وہ کرتے تھے اسی ان کی پرچس ان سے نہیں ہوگی، یعنی تم سے نہیں ہوگی. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہود اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور یہ کتاب جو ہم پر اتری، اس پر جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے، ان پر جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کی عطا ہوئی، ان پر جو ان پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی، ان پر اور سب پر ایمان لائے. ہم ان پیغمبروں میں کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، ہم کسی اللہ وحدہ لا شریک کے فرما بردار ہیں. آگے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اور اگر منہ پھیر لیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر منہ پھیر لیں تو نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں. ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل، میرے دوست، میرے یار، میرے رازدار. خلیل جو ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، وہ اپنے دوست کے راز کو رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کا نام لے کر فرمایا خلیل ہے میرا، ابراہیم میرا خلیل ہے. اس نے وفا میں انتہا کر دی، اس نے ایسی وفا کی کہ اس کی وفا کے مقابلے میں کوئی وفا نہ کر سکا. اس نے مجھے ایسے مانا کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہ مان سکا. اس کو آگ میں ڈالا گیا پھر بھی کہا احد احد کے نعرے لگاتا رہا. اس کو ذل وطن کیا گیا پھر بھی کہا میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں. حتیٰ کہ باپ نے گھر سے نکال دیا، تن سے کپڑے اتار دیے، کہا یہ بھی میرے ہیں. پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کو نہیں چھوڑا. فرمایا میرا اللہ موجود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ نے جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزما دیا، بیٹے کی قربانی مانگ لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بھی قربان کر دیا، پیچھے نہیں ہٹے. اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام وفا میں اتنے آگے نکل چکے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وفا میں اتنے سخی نکلے ہیں، اتنے سچے نکلے ہیں، ان کے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو
اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا بیٹے کی قربانی نہ کرو بلکہ دمبے کی قربانی کرو، تمہاری قربانی قبول کر دیں گے۔ بیٹے کی جگہ دمبے کو قربان کیا گیا اور اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا، اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا اور فرمایا جبریل امین کو، اے جبریل جلدی کرو، ابراہیم اپنے بیٹے کا گلا کاٹ رہے ہیں اور میں نے چھری کو پابند کیا ہوا ہے، جبریل جلدی کرو، یہ نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی اور قدم نہ اٹھا لے۔ جبریل امین کہتے ہیں میں نے زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں 3 مرتبہ زور لگایا، 3-4 مرتبہ میں نے زور لگایا، پوری اپنی طاقت اپنی قوت استعمال کی۔ جبریل امین فرماتے ہیں میں سدرۃ منتہا کے اوپر تھا، اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا جبریل جلدی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام آج ایک ایسا کام کرنے لگے ہیں کہ تاریخ میں لکھا جائے گا، جو میرے کلام میں آئے گا، جو لوگوں کو سنایا جائے گا۔ اے جبریل جلدی کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں سدرۃ منتہا کے اوپر تھا، اللہ رب العالمین نے مجھے جب حکم دیا میں سدرۃ منتہا کے اوپر سے وہاں سے جنت میں گیا، جنت سے دمبا لیا، وہاں سے پھر وادی مکہ میں آیا، وادی مکہ میں آیا، پھر اس دمبے کو میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ان کی جگہ وہ دمبا رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری مسلسل اسی طرح چل رہی ہے، کبھی چھری کو پتھر کے اوپر مارتے ہیں، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کبھی زمین پہ مارتے ہیں، زمین چیر جاتی ہے۔ چھری کو مخاطب ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چھری تجھے کیا ہو گیا، اتنا نرم اور نازک گلا ہے کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری نے کہا اے رب العالمین کی حکم سے میں نہیں کاٹتی، وہ کاٹنے دو تو کاٹوں، کیونکہ حکم تو اسی کا چلتا ہے، اس نے مجھے منع کیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے رب العالمین مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے آج میری یہ قربانی قبول نہیں کی جا رہی ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین آ گئے، وہ دمبا لے کر وہاں پہنچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر وہاں دمبا رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دمبے کی قربانی کی، چھری چلائی، چھری چلنے لگی، جب آنکھوں سے پردہ ہٹایا کیونکہ آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، جب آنکھوں سے پردہ ہٹایا تو دیکھا دمبا ذبح ہے، دیکھا دمبا ذبح ہے۔ اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں ہلا، نہ میں نے ہاتھ ہلایا، نہ میں نے پاؤں ہلایا اور نہ میں نے کوئی حرکت کی، یہ تو اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور دمبا لے کے آئے اور مجھے ہٹا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً اعلان کیا اے ابراہیم تو نے سچا کر دکھایا، خواب کو سچا کر کے دکھایا، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یاری پکی ہو گئی، وفاؤں میں تو نے انتہا کر دی، ہم اداؤں میں اب انتہا کر دیں گے۔ وفاؤں میں اللہ پیارے پیغمبر نے انتہا کر دی، اب اداؤں اور عطاؤں میں اللہ انتہا کر دیں گے۔ فرمایا ابراہیم ہم تمہیں وہ دیں گے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے سب سے زیادہ پیغمبر پیدا کیے گئے۔ اللہ جس سے قوم لینے چاہتا ہے پھر ایسے لیتا ہے کہ کوئی اس کی یادیں قرآن کی عطا بن جاتی ہیں، پھر اس کی یادیں اللہ رب العالمین کو اتنے محبوب ہو جاتی ہیں، وہ جہاں جاتا ہے تعریفیں ہی تعریفیں ہوتی رہتی ہیں۔
اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں، انہوں نے اپنی آل اولاد کو بھی اسی راستے پہ چلایا کہ میرے بعد آپ لوگ کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد آپ کس کے سامنے جھکو گے، میرے بعد تم کس کو خدا مانو گے، میرے بعد تم کس کے سامنے سجدہ کرو گے، میرے بعد تم کس کے سامنے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرواؤ گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو خدا مانو گے، کس کے سامنے تم سجدہ کرو گے۔ سب نے کہا ہم اسی کے آگے سجدہ کریں گے جس کے آگے آپ نے سجدہ کیا، جس کے سامنے آپ نے نظر و نیاز رکھی اور جس کے سامنے آپ نے پکار کی ہے، ہم اسی کو پکاریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے پوتوں میں آتے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب آپ وہاں موجود نہیں تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح کو ہم نے پرواز کیا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے لگے اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا اپنے بیٹوں کو، اور میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کو حاجت روا مشکل کشا مانو گے، کس کے سامنے اپنے نظر و نیاز جھکاؤ گے رکھو گے، کس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے اور کس سے اپنی دعائیں منگواؤ گے، کس کے سامنے جا کر تم سر جھکاؤ گے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کس سے کرواؤ گے؟ سب نے کہا ہم اسی سے کروائیں گے جو ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، جو ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور جو ہمارے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، دادا وہ بھی دادے میں آتے ہیں، پردادا ابراہیم علیہ السلام اور جو دادا تھے وہ اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اے ابا جان ہم ان کی عبادت کریں گے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں تھے، اور ہم ان کی عبادت کریں گے جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، ہم اسی کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں جو بغیر مانگے دے دیتا ہے، ہم اسی کے آگے سجدہ ریز ہوں گے جس نے مشرق سے سورج نکالا مغرب میں غروب کیا، ہم اسی کی عبادت کریں گے جو دن کو لاتا ہے اور رات کو لاتا ہے، جو دن کو لے جاتا ہے رات کو لے آتا ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے جو محتاجوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہوں کو گداگر بنا دیتا ہے، ہم اسی کے آگے جڑیں گے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبروں کے سامنے ان کی اولادوں نے بھی وعدہ کیا اور یہ سبق اور یہ درس ہمیں دیا کہ اپنی اولاد کو کسی ایسے مجاور کے سامنے نہ جھکاؤ جو تمہیں عبادت کروائے، بلکہ اس اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے رکھ کے آؤ، یہ امانت اللہ کے سپرد کر دو۔ اے اللہ ہم اپنی طرف سے کوشش تو کرتے ہیں کہ یہ تیرے راستے میں آ جائیں، تجھ سے مانگنے والے ہو جائیں اور تجھ سے مانگیں، ہم تو یہی تمنا کرتے ہیں، آگے تیری مرضی، تو ان کو راست پر لگاتا ہے یا گمراہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ہم نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور بہت سارے لوگوں کو رائے راست پر لائے۔ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا، اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کوئی پاؤں بھی نہیں اٹھا کر رکھ سکتا، اس کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین دلوں کے حال کو جانتا ہے، جو بندہ ہدایت کا طلبگار ہوتا اللہ فوراً اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، ہدایت ارادوں سے ملتی ہے، ہدایت پہ چلنے کے لیے اس کے راستے پہ چلنا پڑتا ہے، ہدایت پہ چلنے کے لیے ہدایت والوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ہدایت پہ چلنے کے لیے اس راستے کے اس مشن پہ چلنے کے لیے مشن والوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے صراط مستقیم والوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہی دعا کیا کرو، اے اللہ ہمیں نیک لوگ
لوگوں کی مجلس عطا فرما، برے لوگوں سے بچا، برے کاموں سے بچا، بری سوسائٹی سے بچا، برے معاشرے سے بچا، پوری برادری سے بچا، اور برے لوگوں سے بچا کر ہمیں نیکوکاروں کے اندر رکھ دے جو دنیا کی تمنا تو عارضی رکھتے ہیں، اخروی تمنا ہمیشگیری کے لیے دل میں بساتے ہیں۔ دنیا کی محبت صرف ضرورت کے لیے رکھتے ہیں، صرف ضرورت کے لیے، اور اخروی محبت ہمیشہ کے لیے دل میں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ہمارا واسطہ ہونا چاہیے تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں۔ دنیا کے طلبگار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا ایک کھیل تماشا ہے، دنیا میں جو کچھ ہے یہ کھیل تماشے کی طرح ہے۔ جس طرح صبح سے بندہ گراؤنڈ میں بیٹھتا ہے، میچ دیکھتا ہے، اور جب میچ ختم ہو جائے، کھیل ختم، سب گھروں میں چلے جاتے ہیں، اب اس کے جیتنے اور ہارنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہاں بھی ایک کھیل تماشا ہے، لیکن یہ کھیل اس کھیل سے مختلف ہے۔ یہ ایک کھیل نیکی کا ہے، ایک کھیل برائی کا ہے، دونوں کھیل رہے ہیں، دونوں کھیل رہے ہیں۔ بہت زبردست میچ ہو رہا ہے، ایک نیک لوگوں کا میچ ہو رہا ہے، ایک برے لوگوں کا میچ ہو رہا ہے۔ برے اور نیک آپس میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیکی والے کہتے ہیں ہم نیکیاں زیادہ کما لیں، جب جائیں تو ہمیں رسوائی سے اللہ بچائے گا، ہم جائیں قبر میں وہاں سو جائیں، وہاں ہمیں عذاب نہ دیا جائے، ہمارے لیے قبر جنت کا باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائے۔ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں باغ مل جائے، ہم برائی اتنی کر لیں، ہم برائیوں میں آگے بڑھ جائیں، ہمارے پاس پیسہ ہو، ہمارے پاس کار کوٹھی ہو، ہمارے پاس بنگلہ ہو، جائز اور ناجائز طریقے سے دوسرے کا حق بھی مار دیتے ہیں، صرف دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، ہمیں دنیا کی کامیابی مل جائے۔ آخرت کون دیکھتا ہے؟ مرنا کس نے ہے؟ ہم نے تو جینے کے لیے ہوئے، مرنا کس نے ہے؟ مرنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم جینے کے لیے آئے ہیں۔ چند دن کی زندگی میں ہم ایسے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار لیں، تمنا بھی نہ رہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمہاری جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، تمنائیں تمہاری دائمی ہے۔ عارضی زندگی میں تمنا دائمی نہیں ہوا کرتی، عارضی زندگی میں تمنائیں دائمی نہیں ہوا کرتی۔ میرے پاس یہ کار کوٹھی بنگلہ ہے، یہ عارضی ہے، فنا ہونے والا ہے، میں بھی فنا ہونے والا ہوں، میری روح بھی پرواز ہو جائے گی، اور روح کے بعد جو پرواز ہونے کے بعد زندگی آتی ہے مشکل ترین زندگی ہے، مشکل ترین۔ اور اس زندگی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، میں نے تیار کرنا ہے، آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے کم از کم اتنا تو ہو جائے ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں، اخروی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں۔ یہ اس بنیاد پہ ہوں گی کہ جب ہم آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے، دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو نہیں گزار سکتے۔ آج ہمارے ساتھ والا کھرب پتی ہو گیا، ہمارے ساتھ والا ارب پتی ہو گیا، ہمارے ساتھ والا وزیر اعظم بن گیا، ہمارے ساتھ والا وزیر بن گیا، ہمارے ساتھ والا اتنا دور نکل گیا، اور میرے پاس کھوتی بھی نہیں ہے، میرے پاس گھوڑا نہیں ہے، میرے پاس چلانے والا موٹر سائیکل نہیں ہے۔ یہ دیکھو یہ ڈبل ڈور کے اوپر بیٹھ کے جا رہے ہیں، لین کلوتھ ہیں ان کے پاس، اربوں خربوں ہیں ان کے پاس، یہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ نوکر ان کے پاؤں کے نیچے قالینیں بچھاتے ہیں، نوکر ان کے پاؤں کے نیچے اپنے سر جھکاتے ہیں، ان کے سروں کے اوپر پاؤں رکھ کے نیچے رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی دنیا میں جنت بن چکی ہے، اللہ ان کو تو نے دنیا میں جنت دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عارضی ہے، دائمی جنت کے طلبگاروں یہ عارضی ہے، اس پہ دھیان مت کرنا، اس پہ آپ اپنا دماغ مت لگانا، فلانا اتنا ہے فلانا اتنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر ان لوگوں کو آزمائیں گے
جن کو دنیا دے کے بھی آزماتے ہیں اور دنیا لے کے بھی آزماتے ہیں، اور دنیا میں عزت دے کے بھی آزماتے ہیں، ذلت دے کے بھی آزماتے ہیں۔ آج وہ عزت کے گلے میں ہار ڈال کے گھوم رہا ہے، کل وہ اس کے گلے میں زنجیریں پڑیں گی اور جیل کے اندر بند ہوگا۔ یہ بھی تو زندگی ہے، جیل والی زندگی بھی زندگی ہے، اور دنیا میں آزاد گھومنے والی زندگی بھی زندگی ہے۔ غلامی کی زندگی گزارنے والا بھی زندگی گزارتا ہے، اور آزاد گھومنے والا بھی زندگی گزارتا ہے۔ نوکری کرنے والا بھی زندگی گزارتا ہے، اور آزاد بزنس کرنے والا بھی زندگی گزارتا ہے، اور جو بوڑھا ہے وہ بھی زندگی گزارتا ہے، نوجوان بھی زندگی گزارتا ہے، لیکن زندگیوں میں فرق ہے۔ ایک اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، دوسرا اللہ سے بغاوت کرتا ہے۔ ایک اللہ کرتا ہے اور دوسرا اللہ کا مخالف ہے، اللہ کے مخالفوں کا ساتھی ہے، شیطان کا پیروکار ہے۔ فرمایا ایک اللہ کا پیروکار ہے، ایک شیطان کا پیروکار ہے۔ دنیا میں صرف دو لشکر ہیں، ایک اچھائی کرنے والا لشکر، ایک برائی کرنے والا لشکر۔ آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے شیطان کا ساتھ دیا یا اللہ کرنے والوں کا ساتھ دیا، یا ہم نے شیطان کا ساتھ دیا یا اللہ کا ساتھ دیا۔ اگر اللہ کا ساتھ دیا تو الحمدللہ کہہ دیجئے، اگر اللہ کا ساتھ نہیں دیا تو ابھی سے وقت ہے، ساتھ دے لو، کل یہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ لمحات یہ زندگی کے ہیں، یہ کل ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اللہ سے اپنی لو لگا لو، اللہ سے اپنی یاری لگا لو، اللہ سے اپنا دل لگا لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو قبر میں ایسے سلا دیتے ہیں جس طرح وہ دنیا میں سوتا تھا، اور وہ آرام سے وہاں سویا رہتا ہے، جہاں تک فرمایا اس کے جسم کو مٹی بھی نہیں چھوتی۔ کیوں کہتے ہیں کہ کفن میلا نہیں ہوتا؟ اس کے جسم کو مٹی بھی نہیں چھوتی ہے، ایسے اللہ رب العالمین اس کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ قیامت کے آنے تک اسی طرح رہے گا۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ وفا نہ کی، جس نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی، جو شیطان کا علاقار بنا رہا، جو شیطان کی باتوں پر دھیان کرتا رہا، اللہ فرماتے میری طرف آ جاؤ، جو کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ اللہ اس کو اپنے گھر بلا رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے، اس کو اللہ کے گھر کے آنے کی توفیق نہیں مل رہی، اس لیے کہ شیطان اس کے دل پہ بیٹھا ہوا ہے، شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ شیطان کے قبضے سے چھٹکارا کیسے پائے گا؟ اس کے لیے فرمایا تم عمل کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد کیا کرو تاکہ تمہیں نیکی کی توفیق ملے، اس کا ورد کیا کرو، اپنی زندگی کے معمول بنا لو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی، تمہیں نیکیاں کرنے میں آسانی ہوگی، تمہیں نماز پڑھنے کا دل کرے گا، تمہیں تلاوت کرنے کا دل کرے گا، تمہیں اللہ کی عبادت کرنے کا دل کرے گا، اور تم جب اللہ کا نام آ جائے گا، ساری چیزوں کے مقابلے میں اللہ کا نام تجھے بڑا نظر آئے گا، اور تم دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھو گے، اور یہ کہو گے یہ دنیا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد تم کرو گے، تمہارے دل اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا، تمہارے دماغ کے اندر، تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، تمہیں نیکی کرنے کی توفیق ملے گی۔ اگر یہ نہیں کرو گے، اگر تم نہیں کرو گے اور تم اپنے ارادے کو نہیں بدلنے والے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ارادوں کو نہیں بدلے گا، پھر اسی طرح تمہیں لے جائے گا جس طرح تم جانے چاہتے ہو۔ ایک بندہ لاہور جا رہا ہے، ہم اس کو لاہور کے بجائے اگر پشاور کی گاڑی پہ بٹھا دیں تو کیا اس کا نقصان ہے کہ نہیں؟ ہم لاہور کے بجائے اگر پشاور چلے جائیں تو ہمارا کتنا نقصان ہوگا؟ ایک سفری خرچہ، دوسرا وقت کا ضیاع، تیسرا اس کا جو کام تھا وہ بھی گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جنت تمہارا راستہ ہے، جہنم تمہارا راستہ نہیں۔ ہم جہنم والی گاڑی پہ بیٹھے ہوئے
ہوئے ہیں، جنت والی گاڑی کو ہم نے چھوڑ دیا، ٹکٹ ہم نے جہنم کا لیا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں آخر میں دیکھا جائے گا ساری زندگی برائی کرتے کرتے گزر گئی، ساری زندگی الٹے کام کرتے گزر گئی، ساری زندگی دوسرے کا حق کھاتے گزر گئی، ساری زندگی حقوق اللہ حقوق العباد میں کوتاہی میں گزر گئی۔ کہتا ہے آخر پہ دیکھا جائے گا، اور تمہیں کیا پتا آخر پہ تمہیں موقع ہی نہ ملے، اللہ رب العالمین عزرائیل کو بھیج کے تمہاری روح کو پروار کروا دے۔ دیکھا نہ جاتے جاتے موت آ گئی، تم باہر نکلے اوپر سے کوئی چیز تمہارے اوپر گر گئی، یا باہر نکلے دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہے، اس نے گولیوں سے تجھے اڑا دیا اور تمہاری زندگی ختم ہو گئی۔ اب اس جو زندگی تم نے گزاری وہ کیسے گزاری؟ اگر صحیح گزاری ہے تو الحمدللہ کہہ دو، اگر غلط گزاری ہے تو توبہ استغفار کرنے کا پھر موت کے بعد موقع نہیں ملتا۔ جب موت سر کے اوپر آ جاتی ہے پھر توبہ کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ انسان کو جب موت سامنے آتی ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ جاؤں، کسی نہ کسی طریقے سے میری جان چھٹ جائے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لولا اذا بلغت الحلقوم، جب ہم انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں، روح کو کھینچتے ہیں، اس کے حلق تک جب روح پہنچتی ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، بالکل قریب سے دیکھتا ہوں، وہ مجھے دیکھتا ہے جب ہم اس کی روح پرواز کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں ایسے موقع پر تم میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، تم میں سے کوئی بندہ رشتہ دار کھڑا ہو جائے، تم میں سے اس کا کوئی بیٹا کھڑا ہو جائے، اس کی کوئی بہن کھڑی ہو جائے، اس کا کوئی بھائی کھڑا ہو جائے، اس کی روح کو واپس لانے کے لیے یہ کہے کہ اس کی تکلیف کو میں دور کروں گا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کوئی کسی مصیبت میں پڑا ہو تو فوراً اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس کو مصیبت میں اس سے مصیبت سے نکالتے ہیں، یہ پریشان ہے ہم اس کو پریشانی سے نکالتے ہیں، لیکن ایک پریشانی ایسی ہے ساری دنیا ایڑی چوڑی کا زور لگا لے وہ اس کی پریشانی نہیں دور کر سکتے۔ دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن موت سے چھٹکارا نہیں دے سکتے۔ موت سے کوئی چھٹکارا ہے؟ کوئی چھٹکارا نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ہم اس کی روح پرواز کرتے ہیں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم سب مل جاؤ، اس کی روح کو واپس لوٹاؤ، اس کے جسم میں ڈال دو۔ اگر ڈال سکو گے تو پھر تم مجھ سے آگے ہو، اگر نہیں ڈال سکو گے پھر سر تسلیم ہم کرنا پڑے گا۔ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ سر تسلیم ہم کرنا پڑے گا، پھر میرے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اس کی چھوٹی سی مثال، دو پہلوان آپس میں لڑائی کرتے ہیں، ایک پہلوان اگر جیت جاتا ہے تو جیتنے والے کو انعام دیا جاتا ہے، جیتنے والے کے ساتھ پارٹی مضبوط ہوتی ہے، اس کو سربراہ بنایا جاتا ہے، اس کو سردار بنایا جاتا ہے۔ ہارنے والے کو کنڈم کر دیا جاتا ہے، وہ اس کے زیر ماتحت کام کرتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ باتیں ایسے مثالی طور پہ سمجھانے کے لیے بتائی۔ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ساری چیزوں پہ حاوی ہے، اس کی گرفت سب پہ ہے، وہ ہر چیز کو جام کر دیتے ہیں۔ آج ہماری ٹیکنالوجی کیوں فیل ہو رہی ہے؟ ہم نے غرور و تکبر سے یہ کہہ دیا کہ ہم تو وہاں مار کرتے ہیں جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جہاں ہم مار کرتے ہیں وہاں تیری سوچیں ختم ہو گئیں، وہاں تو نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ موت کا اللہ رب العالمین نے یہ ساری دنیا کو چیلنج کیا، اس میں کافر بھی آتا ہے، مسلم بھی آتا ہے، ماننے والا بھی آتا ہے، نہ ماننے والا بھی آتا ہے، سب کو چیلنج دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ تم نے اگر اللہ کا مقابلہ کرنا ہے تو اس چیز پہ آ جاؤ، مرنے والے کو زندگی دے دو، مرنے والے کو زندگی دے دو۔ لیکن انسان بے بس ہے، یہ انسان ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے۔ اور ڈاکٹروں طبیبوں کو بلایا گیا
ادیبوں کو بلایا گیا، بڑے بڑے ماہرین کو بلایا گیا اور ان کو یہ کہا گیا یہ مر رہا ہے، اس کی موت کو لے لو، اس کو زندگی دے دو۔ سب نے کہا ہماری مشینری کام نہیں کرتی، ہمارا دماغ یہاں فیل ہو گیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جہاں ہماری حد تھی وہاں تک ہم پہنچ گئے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ایسی باتیں دماغ میں لانے کے لیے ہمارے پاس دماغ نہیں ہے، ایسی باتیں دماغ میں بٹھانے کے لیے ہماری سوچ نہیں ہے، ایسی باتیں ہم اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے، کیونکہ خوف لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، کہیں رات کو سوئے ہوئے فرشتہ نہ آ جائے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں رات کو سوئے ہوئے اٹیک نہ ہو جائے، کہیں رات کو سوئے ہوئے مجھ پر دماغی بوجھ نہ آ جائے، اس وجہ سے یہ باتیں دل سے نکال دو۔ مرنا ہے تو مر جائیں گے، جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا، جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اب موت کو ایسے سامنے رکھ کر اب آپ کے ذمہ ایک چیز ہے، ایک تو اپنی فکر ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے۔ مرنے کے لیے مرنے کی تیاری کیسے کی جائے گی؟ ایک بات اپنے پلے باندھ لو، ہم نے مرنا ہے اور مرنے کی تیاری کیسے کی جائے؟ ایک بات بس، باقی لمبے چوڑے کام مت کرو، صرف ایک بات، 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو، ایک وعدہ کر لو، انشاءاللہ اس کی موت بھی اچھی ہوگی اور اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اور جہاں ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، زندگی کے پورے ہفتے کی زندگی کو دیکھیں، پہلے والا جمعے سے لے کے آج کے جمعے تک ہماری کتنی نمازیں ادا ہوئی اور کتنی نمازیں قضا ہوئی۔ اگر اس چیز پہ غور کیا جائے تو کوئی مشکل نہیں، موت تمہیں پھول کی طرح ملے گی، پھول کی طرح۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آذان ہو جاتی ہے، مومن کی نشانی جب آذان ہو جاتی ہے، اللہ اکبر ہوتی ہے، سارے کام چھوڑ کے اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے، فرمایا یہ مومن کی نشانی ہے، مومن کی مہر ہے، اس پہ مومن کی مہر لگ چکی ہے، یہ مومن ہے، دنیا والے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن نماز میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بات تو کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے، تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے آذان ہوتی ہے، ہم نماز کے لیے نہیں آتے، اور جو آتے ہیں وہ بھی ڈر کی وجہ سے آتے ہیں، کوئی بندہ مجھے یہ نہ کہہ دے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی اگر ملازم ہے، کوئی کسی ٹھیکیدار کے پاس مزدور کام کرتا ہے، مصری کام کرتا ہے، یا ٹھیکیدار کسی مالک کے پاس کام کرتا ہے، جب آذان ہو جائے گی وہ آذان سے 5 منٹ پہلے آئے گا، 10 منٹ وہ باتھ روم میں لگائے گا، وضو کرے گا، اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہ نماز میں لگا دے گا۔ مالک پوچھے گا کہاں تھے؟ نماز پڑھنے گیا تھا، اور گھر میں آئے گا، جب چھٹی ہوگی تو 5 منٹ یا 2 منٹ میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے سامنے جا کر کسی سے اجرت لیتے ہیں، وہاں بھی یہ کرتے ہیں کہ اگر وقت مل جائے تو پورا وقت لگاتے ہیں، ڈبل وقت لگا کے چلے جاتے ہیں، مالک کو بھی دھوکہ دیا، اپنے رزق میں حرام شامل کر لیا۔ اس طرح تو بڑا نمازی لگتا ہے، اس طرح تو بڑا تہجد گزار لگتا ہے، بڑا نماز پڑھتا ہے، ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہے، لیکن پیسہ حق حلال کا کماتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ڈنڈی مارتا ہے، اس ڈنڈی کی وجہ سے اس کا سارا کمایا ہوا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی مزدوری کرنی ہو اپنے ٹھیکیدار کے ساتھ یا کسی مالک کے ساتھ تو اس کے وقت کا خیال ضرور رکھو، فرض نماز ادا کر کے چلے جاؤ، اس کے بعد جو وقت بچتا ہے وہ مالک اگر تمہیں اجازت دیتا ہے نفل پڑھو، سنت پڑھو تو پڑھ لو، ورنہ نہ پڑھو، اس کے لیے اس سے اجازت لینی ضروری ہے۔
फ़र्ज़ नमाज के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, फ़र्ज़ नमाज के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, बाकी नफल और सुन्नत के लिए मालिक से इजाज़त की ज़रूरत है। अगर वो इजाज़त देता है, अल्लाह का खौफ खाया हुआ बंदा कहता है यार तुम इबादत ही कर लो, मेरे लिए यही काफ़ी है, मेरे लिए दुआ ही कर लेना, अपने मालिक के लिए भी दुआ कर देगा और अपने लिए भी दुआ कर लेगा। वो जो पैसा लेगा वो हक हलाल का होगा। जब अपनी औलाद को खिलाएगा, हक हलाल की मजदूरी खिलाएगा, औलाद भी फरमाबरदार होगी और उसका दिल भी मुतमिन होगा। जब हम डंडी हर काम में मारते हैं, अल्लाह की इबादत में मारते हैं, बंदों के साथ ताल्लुकात में मारते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं। इन चीज़ों से तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। नमाज की पाबंदी हर दो सूरत में करनी है, ख्वाह वो मजदूर है, मिस्री है, ठेकेदार है, मालिक है, जो भी है, जायद है, बकर है, बिजनेसमैन है, दुकानदार है, सबके लिए नमाज पढ़ना ज़रूरी है। और नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। एक दो उज़र औरतों में पाए जाते हैं, उसके अलावा मर्द के लिए कोई उज़र नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो औरतें नमाज छोड़ती हैं उनको उज़र की वजह से नमाज माफ़ है, लेकिन मर्द को उज़र नहीं है, इसलिए इनको नमाज माफ़ नहीं है। लेकिन हम अगर उज़र बना के बैठे हुए हैं, सर का दर्द है, पाँव का दर्द है, पेट का दर्द है, नमाज छोड़ दी, खाना नहीं छोड़ेगा, नमाज पहले छोड़ेगा, सर का दर्द है, नमाज पहले छोड़ेगा, खाना नहीं छोड़ेगा, पेट का दर्द है, दवाई लेने जाएगा, खा के ठीक हो जाएगा, नमाज छोड़ देगा, ये सबसे पहला काम करता है। इसलिए हमें इन चीज़ों पे तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। हम गुनाहगार से लोग हैं, हम गुनाह करते हैं, हमारी ज़बानें गुनाह करती हैं, हमारी आँखें गुनाह करती हैं, हमारी सोच गुनाह करती है, हमारा दिल गुनाहगार है, हमारा जिस्म गुनाहों से भरा हुआ है, और एक ही चीज़ हमारे पास बची हुई है, वो है नमाज। जब सजदा हम अल्लाह के सामने करके गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। वो ये नहीं देखेगा कि ये 50 साल का है, 60 साल का है, 1000 साल का है, 100 साल का है, इसने इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ी, इसकी उतनी नमाज़ें नहीं पढ़ी, और नमाज़ें जो कज़ा हो गई उनको अदा करने की कोशिश भी करता है। दिल में एहसास है, नदामत है कि मुझसे नमाज रह गई है, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मुझसे ये नमाज रह गई है, मैं इसको अदा करने की कोशिश करूँगा। कोशिश करने के बावजूद अगर उसको तौफीक नहीं मिली, नहीं अदा कर सका, अल्लाह माफ़ करने पे कुदरत रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। वाह।
الحمد لله عالم الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الامر جليل القرآن طويل الاسم عزيز العلم وسير العلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميد اللسان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وعلنا وعودنا واولنا واخرنا وظاهرنا وباطننا محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لمن الملك كل يوم واخذ الكفار. احسن الكلام كلام الله. كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یا اللہ مصیبت